کیا موت کے بعد زندگی اٹرنل ہے؟ کیا دوزخ ابدی ہے؟ اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو آ چکی ہے۔ دوزخ کے ساتھ خالدین فیہا آیا اور جنت کے ساتھ خالدین فیہا ابدا، بالکل کوڑ مارے جی جنہیں بھی کیا ہے۔ تسی بھی کوئی بندہ تواڈے ہاتھ سے کوئی شے پھڑاندا تے ٹر پیندے ہو لے کے۔ قرآن میں کم از کم 3 جگہ جہنم کے ساتھ بھی خالدین فیہا ابدا آیا ہے۔ میرے دنیا میں آنے کے بعد نہیں قرآن میں آیا، پہلے کا آیا ہوا تھا۔ آپ ویسے ہی کسی سے سن لیا ٹر پہ، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی یہی کچھ کرتے رہے، غامدی صاحب سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی۔ پچھلے دنوں میری ویڈیو اپلوڈ ہوگی، آپ دیکھ لیں، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن جنت اینڈ دوزخ، تو آپ دیکھ لیں۔ اگر والدین بچوں کی غلط حرکات پر کچھ نہیں کرتے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جی کرنا چاہیے، جب بچے ہوں اس وقت کریں نا، جب ابے بن چکے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ کے قابو نہیں آئیں گے۔ ہاں، بچپن سے ہی آپ کوشش کریں گے تو پھر ہوگا نا، اور جب بڑے ہو گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر بھگتے ہیں اب آپ جو کچھ ہو رہی ہے آپ کے ساتھ۔ کوئی قانون کا کوئی سہارا لیں، باقی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر بچپن سے کچھ نہیں کیا۔ بچپن میں تو کرنا ہے یقیناً، تربیت اچھی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو خاوند اپنی بیوی کو سسرال کے ظالمانہ رویے میں پسنے دے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں پسنے دینا چاہیے جی۔ اگر ظلم کر رہے ہیں تو ان کو علیحدہ شفٹ ہو جانا چاہیے، بالکل۔ اور اگر بیوی نہیں گزارا کر سکتی، ٹھیک ہے، طلاق لے لے، خلا لے لے۔ روزانہ شام کو بعد از نماز مغرب کھانے پینے والی شاپ پر دم درود کر کے فوت شدگان کو اصالہ ثواب کر سکتے ہیں؟ دم درود نہ کریں، ویسے اصالہ ثواب کے لیے آپ میت کی طرف سے کھانا کھلا سکتے ہیں، صدقہ۔ اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں۔ اگر بیوی بچے پردہ نہ کریں تو ہمارے ساتھ پوچھ ہوگی؟ جی ظاہر ہے، آپ سے کیوں نہیں پوچھ ہوگی، لیکن آپ کا کام بتانا ہے۔ اگر اب نئی معاملات چل رہے تو پھر وہ خود اللہ کی بارگاہ میں ان کی پرسش ہوگی۔ یہ سٹارٹ سے کام دیکھا جاتا ہے نا، آخری وقت میں تو آگے کچھ نہیں کو کر سکتا۔ شیعہ نماز میں دعا عجیب طریقے سے کرتے ہیں اور سلام بھی عجیب طریقے سے، ٹھیک ہے، وہ عجیب طریقے بھی ثابت ہیں بھائی۔ آپ کا رفع الیدین کرنا حنفیوں کو عجیب طریقہ لگتا ہے، تو وہ تو سنیوں میں آپس میں بھی اس طرح چل رہا ہے، ٹھیک ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ میری فیکٹری میں امام نماز میں قرآن غلط پڑھتا ہے، اسے بتایا بھی ہے، اب میری نماز ہوگی اس کے پیچھے کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر سورہ فاتحہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں نا وہ، اور بعد میں کبھی کوئی کسی لفظ میں کوئی غلطی کر دیتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ تو آپ کسی بڑے کو بیچ میں انوالو کریں نا، فیکٹری آنر کو یا کسی اس طرح معاملے میں انوالو کریں۔ میں انسان نہیں بننا چاہتا تھا، جبکہ مجھے انسان بنا دیا کہ میری مرضی پوچھے بغیر، تو کیا ہیومن رائٹس کے متضاد نہیں؟ جب آپ انسان ہی نہیں بننا چاہتے تو ہیومن رائٹس کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ ہیومن رائٹس تو ہیومن کے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح کریں، باپا جانی سے رابطہ کریں اور مدینے کے کتے بن جائیں آپ۔ اس طرح کے جتنے سوالات ہیں نا، ان کا جواب یہ ہے کہ فی الوقت تو ہم اس سسٹم میں ہیں ول آف گاڈ کی وجہ سے۔ جس طرح آپ کو کوئی سمندر کے کنارے دھکا دے دے، ایک بندہ آپ کو کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز لگا رہا ہے کہ بھائی ہاتھ پاؤں مارو، کنارے پہ پہنچ جاؤ گے، آپ کہ نہیں پہلے مجھے بتاؤ مجھے پھینکا کیوں ہے میری مرضی کے بغیر، میں ہاتھ پاؤں نہیں ماروں گا، تو بھائی آپ ڈوب جائیں گے۔ یہ وقت کا پیغمبر آپ کو آواز لگا رہا ہے کنارے پہ کھڑے ہو کر، آپ نے اس کی آواز پہ لبیک کہنا ہے۔ جب آپ کنارے لگ جائیں گے تو جنت میں جا کے پوچھ لیجئے گا۔ جنت میں کسی نے جا کے اللہ سے یہ نہیں پوچھنا کہ منو پیدا کیوں کیتا سیا۔ ہاں، جب انعام سامنے آ جائے گا پھر سب کچھ انسان بھول جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کی تقریریں سنیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلیں گے۔ جیسے ہی وہ حکومت میں آتے ہیں بالکل اپوزٹ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے بھی حکومت سے نکالے جاتے ہیں پھر وہ جو انہوں نے اپنی دراز میں وہ ایک آئین کی پاسداری اور ووٹ کو عزت دو اور رول آف لا، وہ جو انہوں نے پتہ سنبھال کے رکھا ہوتا ہے نا وہ گولیوں کا، وہ نکال کے تو پھر لے لیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یا بے نظیر یہ لوگ نکالے گئے تو یہ ووٹ کو عزت دو کہ وہ جو پتہ تھا اس میں سے ایک گولی لیتے تھے، خان صاحب نے کٹھی 3 لے لی ہیں۔ باقی جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر وہی کچھ کریں گے۔ تفسیر کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن کی تفسیر کی پوچھیں۔ ہاں جی، تفسیر اگر تو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوئی ہے تو بہت نیکی کا کام ہے، ورنہ دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی قرآن و سنت کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ غداری کا کام ہوا ہے نا تو وہ قرآن کی تفسیر لکھنا ہے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں انہوں نے بابوں سے مدد لینا جو ہے وہ ثابت کیا گیا ہے، اور اگر اس کے حق میں ثابت کیا ہوا ہے تو بہت نیکی کا کام ہے۔ تو تفسیر یا تو قرآن سے ہونی چاہیے یا صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہونی چاہیے۔